اس کے ساتھ میرا خیال میں مسلم لیگ نون نے اپنے ہاتھ سے جاتی عمرہ کی کنڈی آج کھول دی ہے۔ اگر الیکشن ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف ول ڈیفینیٹلی ون، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب وہ خود پی ڈی ایم اس قانون کے گرفت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ آج کاشف عباسی اور منظور علی خان نے امپورٹڈ سرکار کی چرترول کر دی۔ آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ منصور، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایمنیجیا ہے، یہ بھول جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قانون بناتے ہم کسی اور کے لیے ہیں، استعمال ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت؟ حکومت کے مخالف بیان دے رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ویل ٹیبل ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بنایا نہیں ہے، یہ آپ کے لا منسٹر نے کہا یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، لیکن آ گیا پیپلز پارٹی نے ٹیبل کر دیا، انہوں نے کہا جی ٹیبل تو کر دیا لیکن ہم اس کے بڑے سخت مخالف ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا ریٹ ریس چل رہا ہے اس وقت؟ کوئی تو ہے جو نظام پارلیمنٹ چلا رہا ہے۔ میں اگر اس بات کا آغاز میں اس کو ختم نہیں کرنے دوں گا اس طرح، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ، میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا نا، جس وقت جس ٹائم کے اوپر میں نے کیا تھا، اس وقت زمان پاک کے اوپر نا ان کے گھر پہ، خان صاحب کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی تھی، آنسو گیس اور وہ سب کچھ۔ میں نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا، میں نے کہا جی آپ یہ جو کچھ بھی مناظر ہو رہا ہے، یہ ایک دن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر جو ہے اسی طرح ڈنڈے پڑ رہے ہوں، آنسو گیس کے شیل گر رہے ہوں، اور یہی سب کچھ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تو بہرحال واٹ ایور شی آنسرڈ، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں، بتا دینا کیا کہا تھا۔ مطلب انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ قانون ہاتھ میں لیا ہے، پیٹرول بم انہوں نے پھینکے ہیں تو اس وجہ سے شی واز ویلیڈیٹنگ اٹ، جو کچھ بھی تھا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو بھی قانون سازی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میرا خیال میں مسلم لیگ نون نے اپنے ہاتھ سے جاتی عمرہ کی کنڈی آج کھول دی ہے۔ اب آپ خود اپنی ہاتھوں سے کھولیے کہ جی کل کو یو کین یوز دس، اور اب آپ کہیں پہ بھی گھس جائیں۔ آج آپ اس کے بعد آپ کا گھر، میرا گھر، ان کا گھر، کسی کا گھر اب سیف نہیں ہے۔ کوئی بس جلائے گا تو وہ انتہا پسند تنظیم تصور ہوگی، تشدد ہے نا، بالکل، اور کوئی بھی جلا دے، کوئی بھی جلا دے، اور کوئی بھی وہ چاہے اس جماعت کا ہے یا نہیں ہے، وہ بعد میں آپ ڈھونڈتے رہیں کہ یار جس نے جلائی تھی، ایکچولی جس نے جا کے آگ لگائی ہے، اس کا اس جماعت سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا۔ آپ کے فون سے اگر کوئی دشمن جس کو ہم اب بعد میں پتہ لگے کہ یہ تو ملک دشمن ہے، اس کے نمبر نکل آئے، اس کے میسیجز نکل آئے جو کہ اس کی تعریف کی گئی ہے، تو اسی بھی اندر ہو۔ اور فون ہیک ہونا کوئی مشکل کام ہے؟ میں آپ کو بالکل آنر یہ بات بتاتا ہوں، میرا ایک دفعہ واٹس ایپ میرا ہیک ہو چکا ہے، میرے ہاتھ سے میرا واٹس ایپ، نہیں میں سیریس، دس ہیپنڈ ود می۔ اتنا ویک قسم کی یہ قانون سازی ہوئی ہے۔ آپ اس بات سے، میرے خود ایک مسلم لیگ نون کے رہنما سے میری بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ اس نے مجھے خود کہا سانو نہیں پتا کی ہو رہا ہے، they have not discussed this with us، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سو ایک ایسی ارجنسی لگ رہی ہے کہ حکومت کے جانے سے پہلے جو ہے نا ایسے قوانین منظور کر لیے جائیں جو اگلے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اگلے 2 سے 3 سال کے اندر بڑے بھیانک قسم کے ریزلٹس جو ہے نا آنا شروع ہوں گے۔ اور یہ جو آپ آج جو ٹاک شو کر رہے ہیں نا، یہ پہلا ہے اس کے اوپر۔ اس کے جب ریپریکاشنز آنا شروع ہوں گے نا اگلے 2 سال کے اندر، پھر آپ کہیں گے او ہو یار یہ قانون تو ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، نہیں ہوگی اس پہ بات کرنے کی، جس طرح فار ایگزامپل 62-63 ہے، 62-63 یہی نون لیگ ہے نا، بعد میں ایک زمانے میں خود انہوں نے منع کیا کہ 18ویں ترمیم ہو رئی تھی تو کہا گیا ختم کر دیں، میاں صاحب نے کہا ہمارے پہ تو لاگو ہی نہیں ہوگا، لاگو نہیں، اور اسی 63 کے تحت نیل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی قانون سازی میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا یہ ہانٹ کرے گا، اور کچھ پتہ نہیں کہ جب سیاسی فضا جو ہے وہ تبدیل ہوگی تو جاتی عمرہ کا گیٹ بھی کھل سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا اپنے حکومتی لوگ، کیا عرفان صدیقی صاحب نے انتہا پسندی پر ریاکٹ کیا کہ کون اس کے شکنجے میں آئے گا۔ بہت سے لوگ اب رد عمل دے رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب یہ بھی حکومتی اتحادی ہیں، رضا ربانی صاحب حکومتی اتحادی ہیں، میں کرمانی صاحب کو سن رہا تھا ٹی وی پروگرام میں۔ کیا پیپلز پارٹی اگری کرتی ہے ان ساری چیزوں سے، ان قوانین سے جو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہوگا کیا؟ وہ کمیٹی میں چلے گئے ہیں، دوبارہ ٹیبل ہوں گے، بلڈوز ہو جائیں گے یہ سارے قوانین اور قانون بن جائے گا اس ملک میں؟ یہ چیزیں جو ہم آج بنا رہے ہیں نا، آج جو بل ہو رہا ہے، کل پرسوں جب ہم اپوزیشن میں جائیں گے اور یہ جب ہم پہ امپلیمنٹ ہوگا اور ہم چیخیں گے چلائیں گے، آپ لوگ یہ ہمیں تانے دیں گے آپ لوگوں نے پاس کرا ہے، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر آف لا بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اور انٹیریئر اس کو پوٹ کر رہی ہے، تو کسی کو نہیں پتہ اور بل ایسے ہی آ رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں آج کسی نون کے دوست سے بات کیا تھا، میں آپ کو اندر کی بات، ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ، بچ کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ، ہے آن بورڈ لیکن انہوں نے شور بھی مچانا، نہیں کس حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے۔ جس بلاول صاحب کا ہے کراچی، خاموش کیوں؟
ان سارے اس ساری قانون سازی؟ خاموش رہے. میں ان کا نمائندہ ہوں, میں ان کا اسپوکس. آپ نمائندے, میں پاکستان جب وہ کہتے تھے میں ٹانگ مار کے گرا دوں گا, توڑ دوں گا, میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آپ کے سامنے بتائیں. وائی از دا لیڈرشپ ناٹ اسپیکنگ؟ کہ لیڈرشپ کیوں خاموش؟ دیکھیں ترجمان پارٹی کے بولتے اور اگریڈ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہیں پہ صدارتی نظام کی بات ہوتی تو آج سب سے پہلی پریس کانفرنس بلاول صاحب نے کر کے کہنا تھا میں اس کو لات مار کے نظام کو, پہلے کہہ چکے نا اس بات پہ. آج اتنی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے, وہ خاموش کیوں؟ خاموش نہیں. کراچی سے جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, خطاب بھی کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے. ٹویٹ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا چیز؟ ٹویٹ کر دیں پیپلز پارٹی ول اپوز دس, ہم اس کی مخالفت کریں گے, نہیں آنے دیں گے. نہیں, میں نے کو بتایا نا, ہم نے اپوز کیا, آلریڈی اپوز کیا. میرا خیال میں یہ ساری جماعتیں جو یہ اس قانون انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUFA, یہ لوگ اس موقع کو نہیں دیکھ رہے. یہ اگلے سال, 1.5-2 سال کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے جو ریپریکاشنز آنے ہیں اور اس کا جو پھل آنا ہے الٹیمیٹلی, ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد یہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ الیکشن کے بعد کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو سیم پیج ہے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کرٹیسائز کرنے کی, روکنے کی, کچھ نہیں ہے. واٹ ہی از ٹیلنگ می از کہ یہ ایکچولی یہ پروسیس چل ہی نہیں رہا, یا آپس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کو خود آ کے اچھا آج ہے, آج مینیو تو ہے, اچھا ٹھیک ہے. مطلب ایون دا نون لیگ پیپل جو بڑے اتحادی ہیں, ان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا. عفنان اللہ نے آج ادھر کہا ہے کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے, ہمیں تو خود بھی نہیں پتا اس بات کا, اور یہ حقیقت ہے. کرمانی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, اب عرفان صدیقی, تو نون کے اپنے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو سر جب نون کا یہ حال ہے, تو پھر پیپلز پارٹی جنون کا تو کیا حال ہوگا؟ کیا نون لیگ الیکشن سے دوڑ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی دوڑ رہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مردم شماری کروں گا, اور نہیں, دیکھیں ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور سر انہوں نے تو اعلان کر دیا ہونے والی ہے. اگر وہ کہتے ہیں میں تحت وزیر اعظم ہوں, پھر ہو جائیں گے. ان حالات میں تو ہو سکتے ہیں. چلو پھر تو مان لو. ان حالات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سوال کروں, ان حالات میں سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے, آپ لوگ نہیں مانتے. ان حالات میں الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں, آپ لوگ نہیں مانتے. جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ بالکل آن بورڈ ہے. لیکن آپ ذرا 12 اگست یا جب بھی اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد کی سینیریو دیکھیے گا, بلیم گیم سٹارٹ ہوگی. اس نے کہا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, کیونکہ اب ان کو آپس میں یہ بھی شو کرانا ہے کہ ہم الگ الگ ہیں. میں پیپلز پارٹی کے یہ جو قانون سازی ہوئی آپ کے خیال میں ان کے سوچنے سے ہوئی ہے؟ سوچتے کدو نے, اگر سوچتے ہوتے تو پھر تو بالکل ہی نہیں سی ہونی. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے تو نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. اچھا, اس ساری چیز کے اندر آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو بھول رہے ہیں, وہ ہے خان صاحب کا کیس اور اس کا فیصلہ. یہ ساری جماعتیں اس بات کے اوپر تو آن بورڈ ہے نا کہ ان کو قابو کرنا ہے. میرا خیال میں اس ساری چیز کے اوپر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا اسٹیک بہتر ہے, وی آر ان اے بیٹر پوزیشن, کروا لیں الیکشن, کوئی مسئلہ نہیں, ہم PTI کو قابو کر لیں گے. نون لیگ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اتنے سیکیور نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج بھی ایک بہت پاپولر جماعت ہے, اور میں اطہر بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آج اگر پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں کم از کم بڑے میٹرو سے پاکستان تحریک انصاف ول ڈیفینیٹلی ون, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو یہ ہلکا بندیاں اینڈ آل دیٹ میرے خیال میں, میری نظر میں یہ سیکنڈری ہے. میری نظر میں پہلی پوزیشن جو ہے اس کا انتظام کرنے کے لیے تو قانون سازی ہو رہی ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں, قانون پہلے جماعت نو بین کرو, بندہ اریسٹ کرو, بندے نو اندر پاؤ, یہ سارا کام تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہو ہی نہ. ناظرین, صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی قانون کے تحت پھنس کر عمران خان کو سائڈ کر دے اور بلے کا نشان ووٹنگ پیپر سے غائب کر دے. ناظرین, آج PDM کی حکومت نے ایسا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت کوئی بھی کسی کے گھر گھس جائے اور کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو ناظرین, جاتی عمرہ بھی ایک نئے دن اس قانون کے تحت پھنسیں گے اور روئیں گے, لیکن کوئی ان کی چیخو پکار سننے والا نہیں ہوگا. جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوتے وہ خود گرتے ہیں. ناظرین, آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.